مجھ سے سوال کیا گیا کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بری بیوی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ میرے خیال میں بیوی خدا کی نعمت ہے، اور خدا کی نعمت کبھی بری نہیں ہوتی۔ بیوی کی وجہ سے گھر میں روشنی سی پھیلی رہتی ہے۔ چراغ کے نیچے ذرا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اگر کوئی نادان مرد ذرا سی تاریکی سے گھبرا کر چراغ کی شکایت کرے تو اندھا ہی تو ہے۔ میں اس بات کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی۔ آنکھیں رکھتا ہوں اور دنیا دیکھی ہے۔ اگر کہیں ہوتی تو آخر میں نہ دیکھتا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ بدصورت سے بدصورت جو عورت کہی جا سکتی ہے، اس کا بھی چاہنے والا کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ پھر اگر وہ بدصورت تھی تو یہ پرستش کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس لیلا کا مجنوں کہاں سے آ گیا؟ نہیں صاحب، عورت بدصورت نہیں ہوتی، یہ میرا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عورت میں عمدہ ترشے ہوئے ہیرے کی طرح ہزاروں پہلو ہوتے ہیں، اور ہر پہلو میں آفتاب ایک نئے رنگ سے مہمان ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی پہلو کسی خاص شخص کی آنکھ میں ضرورت سے زیادہ چکا چوند پیدا کر دے اور وہ پسند نہ کرے، تو اس سے بیوی کی برائی کہاں سے ثابت ہوئی؟ ایک پرانے یونانی ڈرامہ نویس نے لکھا ہے کہ پہلے مرد اور عورتیں اس طرح ہوا کرتے تھے کہ دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھی، اور یہ لوگ راستہ اس طرح چلتے تھے کہ پہلے چاروں ہاتھ زمین پر لگے اور دونوں سر نیچے آ گئے، اور چاروں پاؤں سر کی جگہ ہوا میں رہے۔ اس طرح کے بعد پلٹا کھایا اور چاروں پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور اس طرح آگے بڑھتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی حالت میں یہ لوگ راستہ بہت تیز چلتے تھے، اور چونکہ دو آدمی ملے ہوئے تھے اس لیے ان کی قوتیں بھی دگنی تھیں۔ دیوتاؤں نے ان کی شورا پشتی کی وجہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار یہ صلاح ٹھہری کہ انہیں بیچ سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ان کی قوتیں آدھی رہ جائیں اور ان کے چڑھاوے دگنے ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب سے ہر عورت اور ہر مرد اپنا اپنا جوڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جن کو مل جاتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، اور جن کو بدقسمتی سے نہیں ملا تو وہ غریب عورت کو دکھ دیتے ہیں۔ کسی کو بے زبان نموہی بیوی پسند ہے، کسی کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے جس کی زبان ہر وقت کترنی کی طرح چلتی رہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہی قدیم جوڑا مل گیا تو دونوں خوش ہیں، نہیں تو بیوی غریب کو برا کہتے ہیں۔ آخر اس غریب کا جوڑا بھی تو بچھڑ گیا ہے، مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں پوچھتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف اچھوں ہی کا ساتھ مزیدار ہوتا ہے۔ اگر تال میل ہوا اور پرگت مل گئی تو جن لوگوں کو ہم اپنے زوم ناقص میں برا سمجھتے ہیں ان کی بھی زندگی لطف کی گزرتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ خدا کے فضل سے اترا تھا کیا ہی عرش سے جوڑا، نہ مجھ سا کوئی گرگا ہو نہ تم سی کوئی شفتل ہو۔ ہمارے پڑوس میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں جن کا جوڑا پورے طور سے مل گیا ہے۔ یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل، پرلے سرے کے جھوٹے اور حد کے نکارے ہیں، مگر جب دیکھیے دونوں قمریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور گلبیاں ڈالے بیٹھے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کر گر جاتے ہیں، مگر دھوبی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بچوں کے کپڑوں میں ذرا سی پھونک بھر کے نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی ہے اور پھٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، مگر سوئی تاگے کی شرمندہ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگی اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں لیکن میرے بغیر نہیں کھاتے۔ دوسری مثال محبت کی دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے، میں نے کہا روز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا، بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹھ پر رسید کیا، میں بھی دوپہر تک منہ پھلائے رہی اور نہیں بولی۔
तब दौड़े दौड़े गए, तेल की जलेबियां ले आए। तब मैं बोली। कभी बराबर के जोड़ में लुत्फ आता है, कभी एक नर्म और एक गर्म जिंदगी को आरामदेह बना देते हैं। किसी रांड बेवा के यहां एक तोता पला था। वो हर वक्त उस औरत को मुगल्लज़ात सुनाया करता था। एक दिन उनके यहां एक पीर साहब तशरीफ लाए। तोते को सुनकर कहने लगे, अरे तेरा तोता बड़ा फहाश है, पिंजरा खोल दे, ये उड़ जाए। कहने लगी, रहने दीजिए मियां साहब, घर में मर्दुए की जैसी बोली तो सुनाई देती है। कोई शख्स शराब बहुत पीता था। उसने पादरी के कहे से शराब तर्क कर दी। कुछ दिनों के बाद पादरी साहब अपने पंदो नसाए पर नाज करते हुए घर में दाखिल हुए और पूछा कि कहो, अब तुम्हारे मियाँ मारधाड़ दंगा फसाद तो नहीं करते? नहायत मायूसी से कहने लगी, अरे हुजूर, अब तो मियाँ जैसे मालूम ही नहीं होते, कोई देखे तो कहे कि मेहमान तरीकत घर में आए हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक शख्स साइकस अमे का हाल लिखा है कि वो भी अपनी नेक शरीफ खसलत मेहनती चाहने वाली बीवी को न सिर्फ मारता ही था, बल्कि जो कुछ मेहनत मजदूरी करके वो कमा लाती थी वो भी शराब में उड़ा देता था, और खुद उसमें दुनिया का कोई ऐब न था जो न हो। चोर परले सिरे का था। एक हमदर्द ने उस औरत को मशवरा दिया कि उसको छोड़ दे। उसने कहा, अफसोस है, दुनिया उसकी बुराई से वाकिफ है, खूबी से नहीं वाकिफ। अब इन बातों के बाद कोई क्या कह सकता है कि कौन मर्द अच्छा है और कौन औरत? मेरे एक दोस्त एक डिप्टी साहब का हाल बयान करते हैं। कहते हैं कि वो दौरे पर थे और मैं उनसे मिलने गया। मालूम हुआ कि डिप्टी साहब गुस्ल फरमा रहे हैं। ये बैठे रहे। जब देर हुई तो इन्होंने फिर दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि अभी तक गुस्ल में है। सरकारी काम था जिसके नातमाम रह जाने में दोनों की बदनामी थी। इस वजह से संग आमद सख्त आमद इंतजार करते रहे, मगर डिप्टी साहब आज निकलने का नाम लेते हैं न कल। खैर, कई घंटों के बाद तलबी हुई तो ये क्या देखते हैं कि डिप्टी साहब दफ्तर की मेज के पास कुर्सी पर बड़ी शान से तशरीफ फरमा है। मिसलों का ढेर लगा है, मगर खाली पतलून और खड़ाव पहने बैठे हैं। कांधों पर पतलून की गैले सलबत्ता दिखाई देती है। काम पूरा करके जब ये बाहर निकले तो इनसे रहा ना गया। अदली से इस अनोखी वजह का सबब पूछ ही बैठे। मालूम हुआ कि बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ गया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि आज इस मूंडी कांटे को कपड़े ना दिए जाएं। ख्याल तो कीजिए, जाड़ों का महीना, खैमे की जिंदगी, लेकिन अगर डिप्टी साहब को ये बातें पसंद है तो हम आप बुरा मानने वाले कौन? पीटर पेंडन ने लिखा है कि स्कॉटलैंड में मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी बीवी को मारता है। मुझे ऐसा जोश पैदा हुआ कि मैं घर में घुस गया और उस औरत को बचाने लगा। मेरा ये करना था कि दोनों मेरे ऊपर पलट पड़े और मुझको मार मार के बाहर निकाल दिया। लीजिए साहब, हम तो राजी, तो क्या करेंगे काजी? गालिब ने कहा है, कभी जो याद भी आता हूं तो वो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूं तो वो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना व फसाद नहीं। क्यों साहब, अगर किसी को फितना व फसाद वाला ही शरीके जिंदगी पसंद हो तो हमारी आपकी पसंदीदगी नापसंदीदगी क्या चीज है? और कौन कह सकता है कि ये बीवी अच्छी है और ये बुरी? अक्सरों को आसपास के घर से इस तरह की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ होगा। अरे ये हाथ थकें, इलाही तन तन कोड़ टपके, मचमचाती खाट निकले, तब मेरे दिल में ठंडक पड़े। पड़ोसी इधर उधर खड़े नफरीन कर रहे हैं कि भाई क्या बुरे लोग हैं, क्या कुत्ते बिल्ले की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लीजिए साहब, शोर शगब मिट गया। मियाँ निकल कर काम पर चले गए। भी हमसाई कुछ तो हमदर्दी करने के ख्याल से और ज्यादातर टोह लेने को खिड़की की तरफ से अंदर दाखिल हुई। देखा कि एक तरफ का गाल सूजा हुआ है। आंखों की लाली बावजूद मुंह धोने के अभी तक मिटी नहीं है। हाल तो सब पहले से जानती थी, मगर अनजान बनकर पूछने लगी, ए बहन, ये क्या हुआ? जवाब मिला, बहन क्या कहें, आप ही लड़े,
آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا، یہ دیکھو ویسے ہی رکھا ہے، پان کی ڈبیا بھی نہیں لے کے گئے۔ دل دھڑکتا ہے کہ دن بھر بن پان کے رہیں گے، منہ صابن ہو جائے گا۔ لیجئے صاحب، یہ تو گئی تھی کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کریں گی تو ہم 10 کریں گے، لیکن وہاں رنگ ہی دوسرا دیکھا، اپنا سمو لے کر چلی آئیں۔ ایک دوسرے مرحوم دوست کہا کرتے تھے کہ بیوی کے ناز و انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہیں۔ اسی کے مقابل یہ دوسرا لطیفہ سنیے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میری بیوی 2 ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئیں۔ ذرا سا لڑکا ایک پھوسڑا اپنی نشانی چھوڑ گئیں۔ میری ایک بڑی سالی تھی جو شاید اسی انتظار میں پہلے ہی سے رنڈاپا کاٹ رہی تھی۔ خوش دامن صاحبہ کہنے لگی، میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا کہ اب وہ جوان جہان نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ کر بھی لو، لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہم سن ڈھونڈ کر لیں گے۔ لیجئے صاحب، عقد ہونے کو تو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہیں نہ کل، وہ تو پہلے ہی سے بوڑھی تھی، میرے دانت بھی گر گئے، مگر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا اور ادھر وہ امام ضامن لیے ڈیوڑی کے پاس پہنچ گئیں۔ امام ضامن کی ضمانت میں سونپا، کہو قبول کیا، جس طرح پیٹھ دکھائے جاتے ہو اسی طرح اصل خیر سے واپس آ کر منہ دکھانا نصیب ہو۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو چکی ہے، میں نے یہ وطیرہ اختیار کیا ہے کہ ادھر انہوں نے امام ضامن باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چیتھڑا لے کر ان کے داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا، خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ وہ پوپلا منہ بٹوا سے لے کر ہنسنے لگی، ہٹو بھی، تمہاری مذاق کی باتیں کبھی نہیں جائیں گی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے کو ہم ہی تو بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔ مذاق عشق یہ ہے نکتہ چین نہ بننا سے، مذاق عشق یہ ہے نکتہ چین نہ بننا سے، نگاہ میری، پرکھ میری، آنکھ میری ہے، جنہیں نظر نہیں آتا اے آرزو وہ کیا جانیں، جنہیں نظر نہیں آتا اے آرزو وہ کیا جانیں، خزف سمیٹے ہیں یا موتیوں کی ڈھیری ہے۔